حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری کے رحلت الحدیث کے سلسلے میں گزشتہ کل آپ کے سامنے دکھانے کی کوشش کی گئی مگر مکمل نہ ہو سکا. تو امام بخاری نے سب سے پہلا اپنے جو حدیث کے سفر کا آغاز کیا وہ بخارا سے بلخ کی طرف کیا. اور بلخ یہ بخارا سے 600 کلومیٹر پر واقع ہے. اس کے بعد امام بخاری نے بلخ سے مرو کا سفر کیا اور مرو یہ تقریباً 800 کلومیٹر پر واقع ہے. بلخ سے مرو 800 کلومیٹر پر واقع ہے. اس کے بعد امام بخاری نے سفر کیا مرو سے نیشاپور کا جو 140 کلومیٹر پر واقع ہے. اس کے بعد نیشاپور سے آپ نے سفر کیا رئی کا اور رئی یہ 760 کلومیٹر پر واقع ہے. 760 کلومیٹر پر واقع ہے نیشاپور سے رئی. نیشاپور سے رئی. اس کے بعد رئی سے آپ نے سفر کیا واسط کا. رئی سے واسط مدینہ واسط علمی بستی رہی ہے. 365 کلومیٹر کا سفر. پھر واسط سے آپ نے بصرہ کا سفر کیا 390 کلومیٹر. تو امام بخاری کے جو رحلہ بیان کیا جا رہا ہے تو پہلا کیا بیان کیا یہ بخارا سے چلے کہاں کے لیے بلخ کے لیے. کتنا ہے 600 کلومیٹر. پھر بلخ سے آپ چلے مرو کی طرف کتنا ہے 800 کلومیٹر. پھر مرو سے آپ چلے نیشاپور کی طرف. نیشاپور کتنا ہے 140. اور پھر نیشاپور سے آپ چلے رئی کی طرف. رئی کتنا ہے 760 کلومیٹر. اور پھر رئی سے آپ نے سفر کیا واسط کا. یہاں پر غلطی ہے یہ رئی سے واسط ہے 985 کلومیٹر. 365 نہیں 985 کلومیٹر. رئی سے واسط 985 کلومیٹر. پھر واسط سے بصرہ 365 کلومیٹر. واسط سے بصرہ 365 کلومیٹر. اور پھر بصرہ سے کوفہ 390 کلومیٹر. پھر بصرہ سے کوفہ 390 کلومیٹر. اور پھر کوفہ سے بغداد 164 کلومیٹر. کوفہ سے بغداد 164 کلومیٹر. اور پھر بغداد سے مدینہ منورہ 1530 کلومیٹر. بغداد سے مدینہ منورہ 1530 کلومیٹر. اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 435 کلومیٹر. اور پھر مکہ مکرمہ سے جدہ 70 کلومیٹر.
جدہ اس لیے آپ کو جدہ آنا پڑا، اس لیے کہ جدہ میں سمندر ہے اور اس سمندر کے راستے سے اب آپ کا آگے کا سفر کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ یہ ابھی یہ جتنے بھی سفر ہوئے آپ کے، یہ بری سفر ہے، اب یہاں سے آپ کا بحری سفر شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ جدہ سے سفر کرتے ہیں ایذاب کا 130 کلومیٹر، ایذاب، عین یا رال الف با، ایذاب 130 کلومیٹر کا۔ پھر ایذاب سے آپ سفر کرتے ہیں فسطاط کا، فا سین طا الف طا، فسطاط 1080 کلومیٹر۔ یہ اوپر بھی آ گیا نام اگر دیکھنا ہوتا۔ اس کے بعد فسطاط سے آپ نے سفر کیا عسقلان کا، امام حجر عسقلانی جہاں کے تھے، 500 کلومیٹر فسطاط سے عسقلان۔ 500 کلومیٹر۔ پھر عسقلان سے آپ نے سفر کیا قیصاریہ کا، قیصاریہ، قاف یا سین الف را یا گولہا، قیصاریہ، یہ 118 کلومیٹر۔ پھر قیصاریہ سے آپ نے سفر کیا دمشق کا، اور دمشق وہاں سے 400 کلومیٹر۔ پھر دمشق سے آپ لوٹے واپس بغداد، 915 کلومیٹر۔ اور پھر بغداد سے آپ واپس اپنے وطن بخارا پہنچے، 2493 کلومیٹر، 92.7 کا مطلب 93، 2493 کلومیٹر بغداد سے بخارا، بغداد سے بخارا 2493 کلومیٹر۔ تو فرماتے ہیں یہ پورا سفر اگر اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو ایک سفر بنتا ہے رحلۃ الامام البخاری فی طلب الحدیث الى معظم مراکز الحضارۃ الاسلامیہ حیث قطع نحو 13,900 کلومیٹر ذهابا وعودة۔ تو یہ آپ کے آنے جانے کا پورا سفر، یہ ایک سفر 13,900 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ کتنا ہے؟ 13,900 کلومیٹر کا سفر ہوا امام بخاری کا۔ یہ جتنے بھی علمی مراکز تھے اس زمانے میں، حالانکہ امام بخاری خود جہاں سے تعلق رکھتے تھے وہاں پر بھی محدثین تھے، اسی لیے امام بخاری کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ 8 یا 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، 10 سال سے پہلے آپ کا حفظ ہو گیا، اور 10 سال کی عمر میں آپ بخارا میں محدثین کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنے لگے، 10 سال کی عمر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے احادیث کو سند کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا۔ تو امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں ایک محدث کے درس میں بیٹھے تھے اور ایک سند میں شیخ سے غلطی ہو گئی، عن ابن الزبیر کے بجائے انہوں نے عن ابو الزبیر کہہ دیا۔ تو امام بخاری نے، چھوٹے تھے اس لیے درس میں پیچھے بیٹھے تھے، تو پیچھے سے کھڑے ہو کر کہا کہ شیخنا لیس ابن الزبیر انما لیس ابو الزبیر انما هو ابن الزبیر۔ تو شیخ نے کہا لا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ادا ابو الزبیر، کہا لا ابن الزبیر۔ ان سے حجت پر لگ گئے امام بخاری، کہا کہ نہیں ابن الزبیر ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ گھر گئے اور گھر جا کر انہوں نے مراجعہ کیا، تو پھر واپس آئے اور کہا اصبت یا صبی، اے بچے تو نے بالکل صحیح کہا، انی علی الخطا، میرے سے غلطی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں اسی دن سے اس شیخ نے کہا سیکون لہذا الصبی شأنا، کہ یہ بچے کی مستقبل میں بڑی شان ہوگی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں
کہ 16 سال کی عمر جب میری ہوئی تو میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک، یحییٰ ابن معین اور ان جیسے محدثین کی جتنی حدیث کی کتابیں میرے ہاتھ لگی وہ سب میں نے یاد کر ڈالی. اور 18 سال کی عمر سے آپ نے حدیث کے باب میں کتابیں لکھنا شروع کر. کتنے سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں. ہمارے یہاں بڈھے ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کرتے. تو امام بخاری کا حافظہ بہت حیرت انگیز تھا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ کسی چیز کو سن لیتے تھے تو پھر اس چیز کا ان کے دماغ سے نکلنا یہ ناممکن ہوتا. سن لیا، ختم ہو گئی بات. کئی مرتبہ ان سفروں کے درمیان امام بخاری کا امتحان لیا گیا، مگر کسی امتحان میں امام بخاری ناکام ہوئے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے بھی مکثر الروایہ اور حفاظ حدیث کبار اور مشاہیر گزرے ہیں، حضرات صحابہ سے لے کر امام بخاری تک ان کے سب کے امتحان لیے جاتے تھے. یعنی اس زمانے کے لوگ اتنے کچے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر ان کو بیوقوف بنا دے. نہیں، وہ ہر ایک کا امتحان لیتے تھے. سیدنا حضرت راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ بکثرت حدیثیں بیان کرنے لگے تو مروان ابن حکم جب وہ مدینہ کا والی تھا تو مروان ابن حکم سے ایک مرتبہ کسی نے شکایت کی کہ ابو ہریرہ کو اتنی ساری حدیثیں یاد ہے، یہ حضور کی طرف سے بیان کرتے ہیں یا خود ہی بنا لیتے ہیں؟ تو مروان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا امتحان لیتے ہیں ہم. تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مجلس میں ان کو 100 حدیثیں سنائی. کتنی حدیثیں سنائی؟ اور اس نے کیا کیا، حضرت ابو ہریرہ کو جہاں بٹھایا وہاں پر پردہ لگا دیا اور پیچھے کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جو بہت تیز لکھنے والے تھے. جیسے حضرت ابو ہریرہ پڑھتے تھے حدیث، وہ پیچھے کیا کر لیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے. پھر 1 سال کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا کہ وہ جو آپ نے 1 سال پہلے حدیثیں سنائی تھی وہ اچھے سے یاد نہیں رہی ہم کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سناؤ. اور ان لوگوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ ذرا چیک کرو ابو ہریرہ برابر سناتا ہے. تو سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنانا شروع کیا. تو فرماتے ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی ایک حرف اور حرکت کے بھی آگے پیچھے کیے ہوئے پوری 100 حدیثیں انہوں نے سنا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ کی 100 حدیثیں پوری ہوئی، پردے کے پیچھے سے چیخ نکل گئی ان لوگوں کی کہ واللہ ما اخطأ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے ایک بھی غلطی نہیں کی، یہاں تک کہ ترتیب میں بھی، اس میں بھی غلطی نہیں کی. جس ترتیب سے انہوں نے سنا تھا پوری اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سنایا. تو ایسے ہی حضرت امام بخاری بھی جب یہ پہنچے تو کوفہ اور بصرہ کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہا امام بخاری کا بھی امتحان لیتے. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ حدیثوں کی سند میں خلط ملط کر دیا، ادھر کا رجال ادھر کر دیے، ادھر کے رجال ادھر کر دیے. اور پھر امام بخاری سے کہا کہ ذرا بتاؤ تو یہ. اور تو امام بخاری کے سامنے جب وہ حدیث پڑھی جاتی تھی تو امام بخاری کہتے تھے ہذہ رجال حدیث فلان ولیس حدیث فلان. تو ایک ایک حدیث کے آپ نے کسی بھی رجال میں آپ نے غلطی نہیں کی اور کہا کہ نہیں یہ پوری سند بنائی ہوئی ہے، یہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تو یہ سب تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت، ورنہ آج کے زمانے میں اگر یہ بات کہی جائے تو کوئی یہ کہے کہ بولتا تو دیوانہ سنتا بھی دیوانہ، لیکن ہذہ حقیقت لا تنکر، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، جو بالکل روایت صحیحہ سے یہ واقعات ثابت ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے یہ واقعات کیا کر لیے ہوں گے، گھڑ لیے ہوں گے، نہیں، روایت صحیحہ سے تمام کے تمام واقعات کیا ہے؟ ثابت ہے. تو امام بخاری ہو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ جیسے بھی مکثرین پر روایہ ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو شک کریں گے ان لوگوں کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے ان کا انتظام کیا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستشرقین کی طرف سے اور منکرین حدیث کی طرف سے ہدف تنقید بنایا گیا
اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت کیچڑ اچھالا گیا، لیکن اردن کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، دفاع عن ابی ہریرہ، ایک مستقل کتاب لکھی ہے انہوں نے، تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے، ہدایہ کی سائز کی، دفاع عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا دفاع۔ اتنا شاندار کام کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے ان تمام اعتراضات کا مسکت جواب دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے، بہترین انداز میں۔ تو یہ چونکہ ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ کیا، اپنے نام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس کے لیے قبول کیا تھا، لہذا اس بنا پر جب بھی اس طرح کی کوئی پروپیگنڈے ہوتے رہے اسلام، اسی لیے شیخ عبد الرحمن حبنکہ المیدانی ملک شام کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی شاندار کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی کتاب ہے اجنحۃ المکر الثلاث ومخاوفها الاستشراق والاستبشار والاستعمار۔ تو اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے، اس میں بطور انتصاب کے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک موضوع کا انتخاب کیا، اور وہ تھا اسلام اور اس کی تاریخ اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی تاریخ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں اسلام کو مشتبہ، مشکوک اور اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کی جو کوششیں کی گئی، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس اس کا 10,000واں صحیح حصہ بھی نہ پہنچتا۔ کون سا؟ 10,000واں صحیح حصہ بھی ہم تک نہ پہنچتا اگر اللہ اس کا کفیل نہ بن جاتا۔ کہ یہ صرف دین اس لیے بچا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ورنہ ایسی سازشیں کی گئی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ 1400 سال کے بعد 15ویں صدی ہجری میں اسلام ہمارے تک صاف اور شفاف پہنچتا۔ کہا شیخ عبد الرحمن حبنکہ المیدانی میرے پسندیدہ مؤلفین اور مصنفین میں سے، بڑا شاندار لکھتے ہیں، ان کا مستقل ایک سلسلہ ہے سلسلۃ اعداء الاسلام، انہوں نے انہی سب چیزوں پر کام کیا ہے۔ مقائد یہودیۃ عبر التاریخ ان کی کتاب ہے کہ پوری تاریخ میں یہودیوں نے اسلام کو مجروح کرنے کے لیے کس کس طرح کی سازشیں کی، تاریخی حوالوں کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے غزو فی الصمیم، تعلیم کے راستے سے آخری 200-300 سال میں عالم اسلام میں اسلام کو کمزور کرنے کی اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کیسے کوشش کی گئی، غزو فی الصمیم کے نام سے آپ نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی کتاب اجنحۃ المکر الثلاث ومخاوفها الاستشراق والاستبشار والاستعمار کہ 3 بڑی بڑی سازشیں جو اسلام کو آخری 200 سال میں ختم کرنے کے لیے مغرب کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے برپا کی گئی۔ ایک ہے استشراق، جن کو استشراق اور مستشرقین کی تحریک کہا جاتا ہے، انگریزی میں جس کو اورینٹلزم کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے استبشار جس کو مشنری کہا جاتا ہے اور جس کو تنصیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نصرانیت کو دنیا میں عام کرنے کا جو پلان بنایا گیا وہ، اور تیسری ہے استعمار یعنی عالم اسلام پر قبضہ کرنے کے لیے جو استعماری قوتیں دنیا میں برطانیہ ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، یہ جو یورپی اقوام جو 18, 19 اور 20ویں صدی میں عالم اسلام پر عالم اسلام کے اکثر و بیشتر حصے پر قابض ہوئی، کہا کہ ان سب نے مل کر کس طریقے سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی اسلام کا یہ بگاڑ سکے نہیں۔ ہاں اتنا ہوا کہ مسلمان اپنے دین سے ان کی سازشوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دور ہوا، لیکن اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان ان کی سازشوں میں پھنس کر کمزور ہوا، مگر اسلام کا کچھ نہیں ہو سکا۔ اسلام کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے محنتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں محنتیں کی، مکہ مکرمہ میں محنتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد انہوں نے اس موقع کو سب سے بہتر سمجھا اور کہا یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ حضور کے انتقال ہوتے ہی عالم اسلام دنیا سے اسلام کو کیا کر دیا جاوے، مٹا دیا جاوے۔
تو اس وقت مستقل ایک فتنہ کھڑا ہوا جس کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے. مصر کے ایک بڑے باحث ہے پچھلی صدی کے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. مولانا علی میاں ندوی نے اپنی کتاب خلفاء راشدین کے حاشیے میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول، کہ اہل کتاب نے قرن اول میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کس طرح سے سازشیں کی. تو اس کا پورا جائزہ لیا دکتور جمیل المصری نے. ان کی 2 کتابیں بڑی شاندار ہیں، حاضر العالم الاسلامی اور دوسری ان کی کتاب ہے اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول. آپ سوچتے ہوں گے اتنے بڑے بڑے نام کتابوں کے رکھتے ہیں. تو اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول، وہ کتاب میں نے بہت تلاش کی جب بھی میں سفر میں جاتا تھا خلیجی ممالک میں، لیکن کہیں پر نہیں ملی. تو پھر میں نے اس کو حاصل کیا ندوہ سے. ندوہ میں ہمارے دوست مولانا انیس ندوی صاحب، ان کو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ مولانا علی میاں صاحب نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہ کتاب کہیں ملتی نہیں. تو پھر انہوں نے تلاش کیا اور کہا ہاں ہمارے کتب خانے میں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کا زیروکس نکال کر بھیج سکتے ہو تو آپ مجھے بھیجیے. تو پھر انہوں نے اس کا زیروکس نکال کر بھیجا. تو تقریباً 700-800 صفحے کی کتاب ہے اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول. اس آدمی نے اس میں صرف جو حوالے دیے ہیں تاریخی حوالے، وہ تقریباً 500 کتابوں سے استفادہ کیا. اس نے کتنی کتابوں سے؟ 500 کتابوں سے استفادہ کر. تو یہ امت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال یہ بارش کی طرح ہے. نہیں معلوم اس کا پہلا حصہ مفید ہے یا اس کا درمیانی حصہ مفید ہے یا اس کا آخری حصہ مفید. یہاں پر کسی بھی زمانے میں اللہ رب العزت ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری کی خدمات کو دیکھا تو لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی کے زمانے کا کوئی آدمی بچھڑا ہوا ہمارے زمانے میں آیا. کوئی بچھڑا ہوا آیا نہیں. اللہ نے ہر زمانے کے لیے لوگوں کو رکھا ہے. ہر زمانے کے لیے ایسا نہیں کہ قرون اولا ختم ہو گیا تو بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. صرف اتنا ہے کہ پہلے زیادہ ہوتے تھے اب کم، لیکن رجال اللہ ضرور اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک انشاءاللہ. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. تو یہ دین محفوظ ہے. ورنہ تو شیخ عبد الرحمن حبنہ کال میدانی فرماتے ہیں کہ ہم تک تو صحیح دین پہنچتا بھی نہیں. بہرحال تو امام بخاری کی اس کتاب کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ امام بخاری نے اس کتاب کو کیوں تحریر کیا. کہا کہ اسحاق ابن راہوے نے اس کی خواہش ظاہر کی تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو اختصار کے ساتھ جمع کیا ہے. تو اپنے اسی استاد اسحاق ابن راہوے کی اسی تحریک، ان کی اسی تحریض اور ان کی اسی تمنا کو پورا کرنے کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن نیت کی اور اس کے بعد میں نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا. اور جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا، اس کتاب کو تقریباً 6 لاکھ حدیثوں سے ان احادیث کو جمع کیا. امام بخاری نے جن احادیث کو جمع کیا ہے تو اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مکررات کے ساتھ بخاری کی جو روایتیں ہیں اس کی تعداد ہے 7,275 حدیثاً، 7,275 حدیثیں مکررات کے ساتھ. 7,275 حدیثوں کا انتخاب کیا آپ نے. کتنی حدیثوں میں سے؟ 6 لاکھ حدیثوں میں سے. کتنی حدیثوں میں سے؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے 7,275 حدیثوں کا انتخاب کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر ان احادیث میں مکررات کو اگر ہم ختم کر دیتے ہیں تو تقریباً 4,000 ہوتی ہے. بہت ساری حدیثوں کو آپ مکرر لائے ہیں تو یہ مکرر جو حدیثیں ہوتی ہے وہ تقریباً 3,275 ہوتی ہے، اور 4,000 حدیثیں اگر مکررات کے بغیر ہے تو 4,000 حدیثیں.
اور خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں تمام احادیث صحیحہ کو جمع کیا. کہا اختصار چونکہ میرے پیش نظر تھا، لہذا میں نے ہر باب سے متعلق چند صحیح حدیثوں کو جمع کیا اور دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیا. وَتَرَكْتُ كَثِيرًا مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ، تاکہ کتاب بہت بڑی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا. اسی لیے ہمارے زمانے میں جو غیر مقلدین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر بات بخاری اور مسلم سے ثابت ہونی چاہیے، تو یہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ احادیث صحیحہ صرف بخاری اور مسلم ہی میں. احادیث صحیحہ صحاح ستہ میں ہے. صحاح ستہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتاب ہیں، جیسے ابن خزیمہ کی ہے، اسی طریقے سے ابو حاتم کی ہے، اسی طریقے سے بزار کی ہے، اسی طریقے سے امام دارمی کی ہے، امام دارقطنی کی ہے. تو یہ سب بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اس آخری دور میں ایک شیخ، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، نو مسلم تھے، نو مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، ہندوستان کے ہیں ہمارے، اور پھر اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، اور پھر اس کے بعد اتنی محنت کی انہوں نے کہ وہ محدث بنے، اور انہوں نے کتاب لکھی الجامع الشامل، الجامع الکامل الشامل لأحادیث صحیح، کہ جتنی احادیث صحیح ہے ان سب کو انہوں نے جمع کرنے کی ہے، کوشش کی ہے. کہ ہمارے زمانے میں اب کمپیوٹر وغیرہ اور بہت ساری کتابیں جو پہلے نہیں چھپی تھی اب کیا ہو چکی ہے، تحقیق اور تخریج کے ساتھ چھپ چکی ہے، لہذا اس کا جمع کرنا آسان ہوا. تو انہوں نے 20 جلدوں کے اندر میں اسے کیا کیا ہے، جمع کیا ہے الجامع الشامل میں. تو اس میں انہوں نے احادیث صحیحہ کو جمع کیا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا پروگرام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کے رفقا مل کر رہے ہیں، تقریباً 25 سال سے اس پر کام ہو رہا ہے، جس کا نام ہے المدونۃ الجامعہ. یہ المدونۃ الجامعہ، اس کی 2 جلدیں چھپ کر آئی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس کی تقریباً 40 سے 50 جلدیں آئے گی. کتنی جلدیں آئے گی؟ 40 سے 50 جلدیں آئے گی. تو اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ حدیث کو لاتے ہیں اور پھر وہ حدیث کی تقریباً مولانا جو لکھا اپنے مقدمے میں 9000 سے زیادہ کتابوں میں اس حدیث کا کہاں کہاں تذکرہ اور کس سند کے ساتھ اس کو جمع کیا انہوں نے. میں ترکی سفر میں تھا 2.5 سال پہلے، تو اس کی پہلی جلد وہاں پر چھپ کر آئی تھی، وہاں پر معرض لگا ہوا تھا، معرض الکتب. تو ہمارے ایک دوست سے میں نے کہا کہ یار یہ کتاب ابھی گرم چھپی ہے، سب پتہ چلا ہے. تو پھر اس نے کتب خانے والے کو فون کیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس نسخے آئے تھے لیکن اب آخری ایک نسخہ بچا ہے. تو میں نے کہا اس کو ایسا کہو کہ بھائی آپ روک کر رکھو، ہم 15 منٹ میں آپ کے پاس کیا کرتے ہیں، پہنچتے ہیں. پھر میں ان کے پاس سے لے کر آیا، تو بڑا شاندار کام کیا ہے. تو المدونۃ الجامعہ کے عنوان سے. تو اب یہ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ احادیث کی کل تعداد کتنی. کوئی کہتا ہے ابن معین کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کوئی کہتا ہے ابو زرع رازی خود فرماتے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے، 3 لاکھ حدیثیں تو سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے. تو اب یہ محدثین 8 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے، یہ بات بیان کرتے ہیں. تو حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے حضرات محدثین کے حوالے سے. حضرت نے لکھا ہے کہ اصل میں احادیث صحیحہ کی یہ جو تعداد اتنی کثیر تعداد ہے، یہ سند کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ سند کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ جیسے انما الاعمال بالنیات. اب یہ انما الاعمال بالنیات، ایک تو امام بخاری اس کو بیان کریں گے حدثنا الحمیدی کہہ کر اپنی سند کے ساتھ. اب اسی کو امام مسلم کسی اور شیخ سے دوسری سند سے بیان کریں گے. اسی کو امام نسائی، امام ابو داؤد،
امام ترمذی، یہ لوگ الگ الگ سند سے. تو ایک ہی حدیث جب الگ الگ سندوں سے آتی ہے تو سند کے بدلنے سے گویا کہ حدیث کا مستقل ایک نمبر بڑھ جاتا ہے. تو وہی حدیث جو ایک حدیث ہوتی ہے 100 200 300 سندوں سے وہ کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے. لیکن چونکہ یاد تو سند کرنی پڑتی ہے آدمی کو، لہذا اس بنا پر اس کی تعداد اتنی زیادہ معلوم ہوتی ہے. ورنہ احادیث صحیحہ کی تعداد متن کے اعتبار سے اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی متن جو ہوتا ہے، حدیث کے جو الفاظ ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا بامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اب یہ حدیث ہے تو یہ تو متن ہے، مگر یہ جتنی سندوں سے ثابت ہوگی تو پھر یہ اس کی تعداد نہیں ہو جائے گی. اگر یہ 1000 سند سے ثابت ہے تو پھر یہ ایک حدیث نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہر سند والی ایک حدیث ہو گئی. تو کتنی ہو گئی؟ یہ 1000 ہو گئی. تو اس اعتبار سے احادیث کی تعداد ہوتی ہے. ورنہ احادیث صحیحہ کی تعداد بیان کی جاتی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے المدونۃ الجامعہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ تقریباً 9000 بنتی ہے اگر بغیر مکررات کے اس کو جمع کیا جائے تو. بہرحال امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر میں، اس لیے امام بخاری نے جو بیان کیا، اسی لیے امام بخاری نے کیا کہا کہ میں نے سب نہیں جمع کیا ہے، بلکہ میں نے اختصار کو پیش نظر رکھا ہے. تو مکررات کو چھوڑ کر 4000 بنتی ہے. مکررات کو چھوڑ کر کتنی بنتی ہے؟ 4000، یعنی 40% بنتی ہے. 45%. کتنی حدیثیں بنتی ہے؟ 45. اس کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں گویا کہ دوسری حدیثیں کیا ہے؟ منقول ہے. بہرحال تو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر میں ایک بات یہ بیان کی ہے کہ میں نے ساری احادیث صحیحہ کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ اختصار کے پیش نظر کچھ حدیثوں کو جمع کیا ہے اور بہت ساری حدیثوں کو میں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. اسی طریقے سے امام بخاری کے تلمیذ وہ فرماتے ہیں، فربری فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. ہر حدیث کو اس کتاب میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو ایک ایک حدیث کے لیے میں غسل کرتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا استخارے کی، اور جب اطمینان ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کو لکھتا تھا. اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ اس کو لکھتا تھا. اتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے احادیث مبارکہ کو اس میں کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. اسی طریقے سے عبد القدوس بن حمام امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مشائخ سے سنا کہ امام بخاری نے اپنی ہر حدیث کو مکہ مکرمہ میں جب جمع کیا تو پہلے مرتبہ انہوں نے ہر مرتبہ غسل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حدیث کو لکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر راوی کے اپنی کتاب میں، سند کے ہر راوی کو اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہر راوی کے بدلے 2 رکعت، ہر راوی کے بدلے کیا پڑھتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کوئی ان کی نظیر لا کر پیش کر سکتا نہیں. تو فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی و منبرہ، کہ ہر باب کو قائم کرتے تب بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. اور تو خاص طور پر ہر باب کو، اسی لیے تراجم بخاری مشہور ہے، تو ہر باب کے لیے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور راوی کے لیے بھی 2 رکعت پڑھنے کے کیا کرتے تھے؟ یصلی لکل ترجمۃ رکعتین. ہر ایک کے لیے 2 رکعت آپ پڑھتے تھے. اب آپ کہتے ہوں گے اتنی فرصت کہاں تھی؟ ارے بھائی، یہ ان لوگوں کے وقت میں اللہ برکت دیتا ہے، ہماری سمجھ میں آتا نہیں، اور ہماری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں. ہماری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اس طرح سے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہذہ حقائق، یہ حقائق ہے جس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں
کہ اس کتاب کو لکھنے میں آپ کو 16 سال لگے. کتنے سال کی مدت لگی آپ کو؟ 16 سال کی مدت لگی. فرماتے ہیں کہ چونکہ بصرہ اور کوفہ میں بکثرت محدثین تھے، لہذا اس بنا پر میں نے اس کتاب کی احادیث کی تصویب کے لیے مشائخ کے پاس میں 5 سال تک بصرہ اور کوفہ کے درمیان چکر لگاتا رہا اور ایک ایک مشائخ کو جا کر اپنی کتاب کیا کرتا تھا؟ پیش کرتا تھا. اور ان 5 سالوں میں ہر سال جب حج کا موقع ہوتا تھا تو میں حج کے لیے آتا تھا اور پھر حج کر کر واپس کیا ہوتا تھا؟ کوفہ اور بصرہ چلا جایا کرتا تھا. بہرحال امام بخاری کی یہ کتاب چونکہ اپنے باب میں ایک منفرد کتاب ہے، لہذا اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام بخاری کی اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے ان متعلقات کو کیا کر لے ہم اچھی طرح سے جان لے. اللہ رب العزت امام بخاری کی اس محنت کا عشر عشیر ہی ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے جو علوم ہے اس کو ہم پر منکشف فرمائے.